طلاق دینے کا بہترین طریقہ، اگر طلاق ناگزیر ہو یعنی اس کی کوئی شرعی وجہ پائی جائے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بیوی ماہواری یعنی مخصوص ایام کے بعد پاک ہو جائے تو حقوق زوجیت ادا کیے بغیر شوہر اسے صریح لفظ کے ساتھ فقط ایک طلاق دے دے۔ مثلا اسے مخاطب کر کے کہے میں نے تجھے ایک طلاق دی، یا اس کا نام لے کر کہے میں نے فلاں کو ایک طلاق دی۔ ایسا کہنے سے فوری طور پر ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور عورت کی عدت کا آغاز ہو جائے گا۔ اس کے بعد شوہر اسے عدت پوری ہونے تک مزید کوئی طلاق نہ دے۔ اس طریقے پر عمل کرنے کے کئی فوائد ہیں۔ نمبر 1، رجوع کی گنجائش۔ اگر طلاق کے بعد معاملات بہتر ہو جائیں، شوہر عدت کے دوران نیا نکاح کیے بغیر رجوع کر سکتا ہے۔ یعنی شوہر زبان سے اس طرح کے الفاظ کہہ دے میں نے رجوع کیا، یا میں نے بیوی کو روک لیا، یا عملی طور پر رجوع کر لے تو وہ پہلے کی طرح میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکیں گے، اور آئندہ کے لیے شوہر کے پاس 2 طلاقوں کا حق باقی رہے گا۔ تجدید نکاح کا امکان۔ شوہر نے عدت کے دوران رجوع نہ کیا تو بعد میں باہمی رضامندی سے نکاح کر سکتا ہے، اور فقط نئے نکاح سے ہی ان کی میاں بیوی والی حیثیت بحال ہو جائے گی، مزید کسی کارروائی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب 2 طلاقوں کا حق باقی رہے گا۔ نمبر 3، اگر شوہر نے عدت کے دوران رجوع نہ کیا تو عدت مکمل کرنے کے بعد عورت نکاح کی تمام پابندیوں سے آزاد ہوگی، اور اسے اختیار ہوگا کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے۔ چند اہم امور۔ طلاق کے حوالے سے عوام میں کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، لہذا چند اہم باتوں کی طرف توجہ ضروری ہے۔ نمبر 1، طلاق انتہائی حساس اور سنجیدہ شرعی مسئلہ ہے۔ یہ بار صورت واقع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ہنسی مزاح میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا جھوٹ موٹ میں اقرار کرے تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، جس طرح زبان سے طلاق کے الفاظ بولنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، یوں ہی تحریر سے بھی طلاق نافذ ہو جاتی ہے، خواہ وہ تحریر شوہر نے خود طلاق کا مضمون تحریر کیا ہو یا کسی دوسرے شخص سے لکھوایا ہو۔ نمبر 2، یا دوسرے بندے نے خود سے طلاق کا مضمون لکھا اور شوہر نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا یا دستخط کر دیے۔ نمبر 3، طلاق کے لیے بیوی کے سامنے موجود ہونا ضروری نہیں، نہ ہی اس کا طلاق کے الفاظ کو سننا یا طلاق نامہ پڑھنا لازم ہے، اور نہ ہی اس کا طلاق کو قبول کرنا شرط ہے۔ شوہر تنہائی میں الفاظ بول دے یا تحریر کر دے تو بھی اسی وقت طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، غصے کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، بلکہ عموماً طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ تاہم اگر غصہ اتنا شدید ہو کہ بندے کی حالت پاگلوں جیسی ہو جائے اور اسے طلاق کے الفاظ بولتے وقت اپنے قول و فعل کا کچھ شعور نہ ہو تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تاہم یہ کیفیت ہزاروں میں سے کسی ایک آدھ کے ساتھ پیش آتی ہے۔ نمبر 5، اگر شوہر صریح الفاظ کی بجائے کنایہ الفاظ سے طلاق دے، یعنی واضح الفاظ بولنے کی بجائے مثلا یوں کہے میں نے تجھے آزاد کیا یا تم چلی جاؤ، تو اگرچہ ایک ہی طلاق دی ہو پھر بھی تعلقات کی بحالی کے لیے باہمی رضامندی سے نیا نکاح لازم ہوگا۔